نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم درود پاک پڑھیں اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى الكرام وعلى الكريم وبارك وسلم صلى الله تعالى عليه وسلم. جماعت کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے کہ جماعت کی کیا اہمیت ہے اور جماعت سے نماز پڑھنے کا کیا فائدہ ہے. بہت ساری حدیثیں آپ کے سامنے سے گزری. آج جماعت کے تعلق سے اور حدیث بیان کر رہے ہیں. صحیح مسلم میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے با جماعت عشاء کی نماز پڑھی گویا آدھی رات قیام کیا. جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کیا گویا کہ اس نے آدھی رات قیام کیا. آدھی رات تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کا ثواب اسے ملتا رہے. تو یہ عشاء کی نماز کی فضیلت ہے کہ عشاء کی نماز ہم پڑھیں تو جماعت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں. تکبیر اولا پہلی تکبیر تحریمہ ہوتی ہے اس سے ہم نماز شروع کریں تو پھر ہمیں یہ ثواب ملے گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق انشاءاللہ العزیز عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی آدھی رات تک قیام کرنے کا ثواب عطا فرمائے. آگے حضور فرماتے ہیں اور اس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی گویا پوری رات قیام کیا. پوری رات قیام کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سوتا ہے نا اور یہ ارادہ لے کر کے سوتا ہے کہ میں فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھوں گا انشاءاللہ العزیز. جب یہ ارادہ لے کر کے بندہ سوتا ہے تو صرف ارادہ کرنے کی وجہ سے اسے ثواب ملنا شروع ہو جاتا ہے اور اسی وقت اس سے گویا کہ وہ نماز میں ہے. نماز کا ارادہ کیا نماز نہیں پڑھا صرف ارادہ کر لیا تو سمجھ لیں کہ وہ نماز میں ہے. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی گویا کہ اس نے پوری رات عبادت کی پوری رات قیام کیا پوری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و ریاضت میں گزارا. یہی مثال ہے عشاء اور فجر کی نماز. لہذا عشاء کی نماز بھی اور فجر کی نماز بھی ہم جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمیں یہ فائدہ اور یہ فضیلت حاصل ہوتی نظر آئے گی. آگے جماعت کے تعلق سے پھر ایک اور حدیث بیان کی جا رہی ہے. بخاری و مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا منافقین پر سب سے زیادہ گراں نماز عشاء اور فجر ہے. جو میں نے کل بیان کیا تھا جو منافقین ہیں ان پر سب سے زیادہ بھاری کون سی نماز معلوم ہوتی ہے؟ عشاء اور فجر کی. انہیں بھاری لگتا ہے اپنے اوپر بوجھ تصور کرتے ہیں وہ عشاء اور فجر کی نماز. عشاء سونے میں گزار دیتے ہیں عشاء کھانے پینے اور گھومنے پھرنے میں گزار دیتے ہیں اور فجر سونے میں گزار دیتے ہیں. تو یہ معاملہ ہوتا ہے. تو فرمایا جو منافقین ہیں ان پر سب سے زیادہ عشاء اور فجر کی نماز گراں گزرتی ہے بھاری معلوم ہوتی ہے اور جانتے کہ اس میں کیا ہے تو گھسیٹتے ہوئے آگے. پھر وہی بات بیان کی جا رہی ہے. اس حدیث میں بھی وہی ذکر ہوا کہ اگر وہ جان جاتے کہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھنے سے کیا فائدہ حاصل ہوگا تو کبھی بھی وہ اس سے پیچھے نہیں رہتے بلکہ اگر چلنے کی سخت باقی نہیں رہتی طاقت و قوت نہیں ہوتی تو وہ گھٹنوں کے بل چل کر کے گھسیٹتے ہوئے مسجد کو آتے اور ضرور جماعت سے وہ نماز ادا کرتے. اور بے شک میں نے قصد کیا کہ نماز قائم کرنے کا حکم دوں پھر کسی کو امر فرماؤں کہ لوگوں کو نماز پڑھائے اور میں اپنے ہمراہ کچھ لوگوں کو جن کے پاس لکڑیوں کے گٹھے ہوں ان کے پاس لے کر جاؤں جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے اور ان کے گھر ان پر آگ سے جلا. حضور فرماتے ہیں کہ
میں نے کبھی کبھی میں ارادہ کرتا ہوں جو لوگ نماز اور جماعت سے پیچھے رہ جاتے ہیں ان کے لیے میں کبھی کبھی قصد کرتا ہوں، ارادہ کرتا ہوں کہ کسی کو میں نماز پڑھنے کا حکم دے دوں، نماز پڑھانے کا حکم دے دوں، اور میں کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر کے محلے کا سیر کروں اور دیکھوں کہ کون نماز سے پیچھے ہے، کون جماعت سے نماز نہیں پڑھ رہا ہے۔ اگر کوئی ایسا شخص مل جائے تو میں ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر کے جاؤں گا جو لکڑیوں کا گٹھا اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں وہ لے جائیں اور لکڑیاں ان کے گھروں پر ڈال کر کے ان کے گھروں میں آگ لگا دیں۔ وہ دنیا میں جینے کے لائق نہیں ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہی ہے کہ جو نماز سے پیچھے ہو جائے، جو جماعت سے پیچھے ہو جائے، وہ بہت بڑا مجرم ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ کبھی کبھی میں ارادہ کرتا ہوں کہ میں کسی اور کو نماز پڑھانے کا حکم دے دوں اور میں کچھ لوگوں کو لے کر کے محلے میں نکل جاؤں اور جائزہ لوں کہ کون شخص نماز سے پیچھے رہ گیا ہے، جماعت سے نماز ادا نہیں کر رہا ہے، اور میں ارادہ کرتا ہوں کہ میں اس کے گھروں پر لکڑیاں ڈال کر کے اس میں آگ لگا۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آگے فرماتے ہیں کہ میں ایسا اس لیے نہیں کرتا کہ مجھے گھر میں عورتوں اور بچوں کا خوف ہے۔ اگر گھر میں عورتیں اور بچے نہیں ہوتے تو میں یہ کام ضرور کر ڈالتا۔ تو اس سے بھی جماعت کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ بلا عذر اور بلا وجہ ہم بیٹھ کر کے وقت کو ضائع کر دیں اور نماز کے لیے مسجد کو حاضر نہ ہو، جماعت چھوڑ دیں، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اس لیے جب بھی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدائیں ہمارے کانوں تک پہنچے تو ہم مسجد میں حاضر ہونے کی کوشش کریں۔ اگر کوئی عذر نہ ہو تو، کوئی مجبوری نہ ہو تو ہم مسجد میں حاضر ہو کر کے نماز ادا کرنے کی کوشش کریں۔ آگے وہ بھی بات آئے گی۔ ایک اور حدیث بیان کی جاتی ہے، ابو داؤد و ابن ماجہ و ابن حبان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اذان سنی اور آنے سے کوئی عذر مانے نہیں اس کی وہ نماز مقبول نہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ گھر میں بیٹھا تھا اور اسی درمیان مسجد سے اذان کی آواز بلند ہو گئی اور خود اس نے اپنے کانوں سے اذان کی آواز کو سنا اور اس کے پاس کوئی مجبوری بھی نہیں تھی، کوئی عذر بھی نہیں تھا کہ وہ جماعت کے لیے نہیں آ سکتا ہے، وہ نماز کے لیے مسجد میں حاضر نہیں ہو سکتا، اس کے باوجود بھی وہ نہیں آ سکا۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ اگرچہ وہ گھر پہ نماز پڑھ لے لیکن اس کی نماز مقبول نہیں ہے۔ کیا فرماتے ہیں حضور؟ کہ اس کی نماز مقبول نہیں ہے، قابل قبول نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ثواب حاصل نہیں ہوگا، نماز تو پڑھے گا، بڑی ذمہ ہو جائے گا، وہ فرائض اس کے ذمے سے اتر جائے گا، لیکن جو ثواب ملنا چاہیے وہ ثواب اس سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ حضور فرماتے ہیں کہ جس نے اذان سنی اور آنے سے کوئی عذر مانے نہیں، کوئی عذر اسے نہیں روک رہا ہے، کوئی مجبوری بھی اسے نہیں روک رہی ہے اور اس کے باوجود بھی وہ گھر میں نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی وہ نماز مقبول نہیں۔ لوگوں نے عرض کی عذر کیا ہے؟ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ عذر کیا ہے، پریشانی کیا ہے، مجبوری کیا ہے؟ حضور نے فرمایا خوف یا مرض، خوف یا مرض۔ خوف ہو کسی چیز کا، ظالم کا خوف ہو، جس راستے سے ہو کر کے آپ مسجد کو آتے ہیں ظالم کا خوف ہو جائے کہ کوئی ہمیں مار ڈالے گا، بہت ظالم و جابر انسان راستے میں ہے، جاؤں گا تو مار ڈالے گا، یا قرض خواہوں کا خوف ہو کہ کسی کا قرضہ لے لیا ہے لیکن چکانے کی سخت باقی نہ ہو اور وہ جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ قرض خواہ اس سے بار بار مطالبہ کرے گا تو یہ ڈپریشن میں چلا جائے گا۔ بہت ساری پریشانیاں اس کے اوپر لاحق ہو سکتی ہے۔ تو خوف یا کوئی موذی جانور کا خوف ہو، اژدہا وغیرہ ہو، راستے کو بالکل گھیر لیا ہو، راستے کو روک رکھا ہو، یا کوئی موذی جانور ہو جس سے جان جانے کا خطرہ ہو، تو ایسا خوف اگر ہے تو آپ بلا شبہ گھر میں نماز ادا کر سکتے ہیں، آپ کو گھر میں نماز پڑھنے کی وجہ سے جماعت کا ثواب ملے گا۔ حضور نے فرمایا تھا کہ عذر یہی ہے کہ خوف ہو یا مرض ہو، تو خوف آپ نے سمجھ لیا، اور مرض سے مراد کیا ہے؟ ایسا مرض ہو کہ جس کی وجہ سے وہ گھر سے چل کر کے مسجد کو نہیں آ سکتا، یا ایسا مرض ہو کہ آنے کی وجہ سے وہ مرض بڑھ جائے گا، چلنے کی وجہ سے اس کے مرض کے بڑھنے کا اندیشہ ہو، یا کسی ماہر ڈاکٹر نے اسے منع کر دیا ہو کہ آپ چل نہیں سکتے،
چھوٹا موٹا جھولا سا ڈاکٹر نہیں بلکہ ماہر حکیم، بڑا ڈاکٹر اسے کہہ دے کہ آپ کو چلنا منع ہے، آپ چل نہیں سکتے ہیں، چلیں گے تو آپ کے مرض کے بڑھنے کا اندیشہ ہے، بیماری بڑھ جائے گی، تو پھر ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ مرض کو روکنے کے لیے وہ شخص گھر میں نماز پڑھ سکتا ہے، گھر میں نماز پڑھ سکتا ہے۔ اگر وہ گھر میں نماز پڑھے گا پھر بھی اسے جماعت کا ثواب ملے گا۔ شرط یہ ہے کہ دل میں ارادہ ہو کہ کاش میں اچھا ہوتا، صحت مند ہوتا، کوئی بیماری مجھے لاحق نہ ہوتی تو انشاءاللہ میں ضرور مسجد میں حاضر ہو کر کے نماز ادا کرتا۔ یہ تمنا لے کر کے، یہ آرزو لے کر کے، یہ خواہش لے کر کے اگر کوئی مریض گھر میں بھی نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے جماعت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ لوگوں نے عرض کی عذر کیا ہے؟ فرمایا خوف یا مرض، اور ایک روایت میں ابن حبان و حاکم کی انہی سے ہے جو اذان سنے اور بلا عذر حاضر نہ ہو اس کی نماز ہی نہیں ہے۔ پہلے کیا فرمایا گیا کہ جو اذان سنے اور کوئی عذر نہ ہو اس کے باوجود بھی وہ گھر میں نماز پڑھے تو اس کی نماز مقبول نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن دوسری حدیث میں پھر وہی بات دہرائی جا رہی ہے لیکن تھوڑا سا اس سے ہٹ کر کے ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ پہلی جو بات ہوئی تھی کہ نماز قابل قبول نہیں ہے، لیکن یہاں جو حکم آ رہا ہے کہ جو اذان سنے اور بلا عذر وہ حاضر نہ ہو، اس کے پاس کوئی مجبوری نہیں، اس کے باوجود بھی وہ مسجد کو حاضر نہیں ہو رہا ہے، جماعت سے نماز نہیں پڑھ رہا ہے، تو حضور فرماتے ہیں اس کی نماز ہی نہیں، اس کی نماز ہی نہیں۔ وہ نماز اگر سے پڑھ رہا ہے لیکن اس کی نماز ادا نہیں ہو رہی کیونکہ اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہے، کوئی بہانہ یا کوئی مجبوری نہیں ہے۔ لہٰذا اگر ہم فارغ البال ہیں، گھر میں بیٹھے ہیں، وقت ہے ہمارے پاس، نماز تو ہر حال میں پڑھنا ہے، کسی بھی حال میں ہمیں نماز کو ادا کرنا ہے، تو ہم گھر میں کیوں بیٹھے رہیں؟ کیا ہی اچھا ہے کہ ہم گھر سے چل کر کے مسجد کو حاصل ہو جائیں اور مسجد میں آ کر کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، تو انشاءاللہ العزیز جماعت پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی اور ان رحمتوں سے ہم